واقعہ کربلا پیش آنے کی کیا ضرورت تھی؟ امام حسین نے کہا کہ میں اپنے خون سے کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ یزید کے دل میں کیا تھا؟ مولا امام حسین نے فرمایا اے نہ حبیب، حبیب کہاں ہے؟ ماں تھی، رو پڑی۔ آپ کے انتظار میں حبیب وہ اوپر سے گرا اور دنیا سے چلا گیا۔ امام حسین اٹھے، اٹھ کے اندر گئے، حبیب کا بازو پکڑا اور کہا حبیب ابھی وہ وقت نہیں آیا، اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور رکھا ہو، اٹھو باہر آؤ۔ بازو پکڑ کے باہر لے گئے۔ تاریخ میں یہ واقعہ ہے۔ جناب جان اٹھے، اٹھ کے کہتے ہیں مجھے اس لیے نہیں لے جا رہے کہ میں حبشی ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے۔ مولا امام حسین اٹھ کے ان کو گلے لگایا، انہوں نے کہا کبھی بھی نہیں۔ مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا ہے نا کہ مولا عباس آ رہے ہیں، بی بی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے مشکات، پہلا جملہ مالک کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ تیر تھا کہ جس کے آگے 3 پھل ہوتے ہیں، اور وہ 3 پھل مولا علی اصغر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ذبح کیا گیا ایک کان سے دوسرے کان تک، اور ایسے نہیں، 3 شعبہ تیر تھا۔ ایک تیر یہاں سے لگا گردن کے پچھلے حصے سے، اس نے یہاں سے ذبح کیا، ایک تیر یہاں سے لگا گردن کے اگلے حصے پہ، اس نے یہاں سے ذبح کیا، اور تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام کی نماز کی بھی محراب، آخری سجدہ مولا حسین کا۔ آپ کی سوچ ہے بیٹا، مولا امام حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کیا تو آندھی چلی ہے کربلا، اور آواز گونجی ہے، عاطف غیبی نے، فرشتوں نے کہا کہ ارکان الخدا کو جو ہے وہ ہدایت کے ستون گرا دیے گئے۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، مالک کا بے انتہا کرم ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، مالک کی مہربانی ہے۔ سر آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے داستان کربلا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ کربلا پیش آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا پس منظر تھا کہ کربلا میں جو سب ہوا وہ ہونے کی ضرورت پیش آئی؟ بیٹا کربلا اگر آپ تاریخی واقعہ سمجھیں گے، اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ 61 ہجری میں کچھ ایسا ہو گیا تھا اور اس کے پیچھے کچھ پس منظر تھے، تو پھر تو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے۔ لیکن اگر کربلا کو آپ سمجھیں گے کہ یہ ایک آفاقی چیز تھی، پھر شاید آپ کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لیں۔ کربلا ایک ایسی چیز ہے جس کی جو آپ سمجھ لیں نا کہ جس کی جو روٹس ہیں وہ ریلم آف سول سے ملتی ہے، عالم جبروت میں، عالم ارواح میں اس کی جو ہے وہ روٹس ملتی ہیں۔ میں نے اکثر آپ سے بات کی کہ اللہ نے جب روحیں بنائی عالم ارواح میں، قرآن پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے، ہم نے اس کے اوپر کافی ساری پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہیں پہلے بھی، واقعہ الست میں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ نے تمام روحیں جتنی آنی تھیں، جتنی اللہ نے کریٹ کی تھی، ساری ایک جگہ کے اوپر اکٹھی کی اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو روحوں نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہی کارساز ہیں، آپ ہی کردگار ہیں، آپ ہی نے کرنا ہے، اور ہم آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے روحوں سے کنسینٹس لے لیے، تمام روحوں سے اللہ نے کنسینٹ لے لیے، ریٹن لے لیے یا وائس نوٹس میں لے لیے، جیسے بھی، اللہ جانے اس کا کام جانے۔ اللہ نے وہ کنسینٹس لے لیے اور پھر روحوں کو جو ہے وہ دنیا کی لذات، اپنی تجلیات سب دکھائیں۔ ان روحوں نے اس دور میں، یعنی اسی عالم ارواح میں، انہوں نے اپنے اپنے کریکٹرز، اپنی اپنی چیزیں، پازیٹیو نیگیٹو ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیں۔ اب اللہ کا ایک نام حاکم العدل بھی ہے۔ اگر اللہ ان روحوں کو وہیں پہ سزا دے دیتا تو روحیں اس بات میں آگ بجانب ہوتی کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ تو اللہ نے جو انہوں نے کریکٹرسٹکس، جو روحوں کے اندر صلاحیت کر گئے تھے، اچھائی برائی ساری، وہ سافٹ ویئر ان روحوں کے اندر ڈالا، ان کو جسم کا لباس دیا اور نیچے بھیج دیا۔ اب روحیں نیچے آتی ہیں اور اپنی روح کی پاکیزگی یا غیر پاکیزگی کی بنیاد پہ یہاں زندگی گزارتی ہیں، اور اس کے مطابق ان کو مل جاتا ہے۔ یعنی آپ سمجھیں کہ
الست میں سافٹ ویئر لکھا گیا تھا، بس اس سافٹ ویئر کو دنیا میں ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، جیسے بیچ فائل چلتی ہیں، وہ ایک بیچ فائل لگا کے بھیج دی جاتی ہے، وہ پھر یہاں پہ آ کے ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے انسان۔ یہ بھی میں تمہید کی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی میں اپنے ٹاپک پہ نہیں آیا۔ اللہ نے جب روحوں سے یہ وعدہ لے لیا تو پھر اللہ نے طے کر لیا کہ ان روحوں میں سے پاکیزہ روحیں، سب سے پاکیزہ برگزیدہ روحیں ہیں، ان کو انبیاء بنانا۔ پھر اللہ نے انبیاء کا ڈیفائن کیا کہ یہ انبیاء ہے، اور پھر انبیاء سے وعدہ لیا، میثاق النبیین، پہلے روحوں سے، جنرل پبلک سے وعدہ لیا، پھر اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ پیپل سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا؟ کہ میں تمہیں ایک نبی بھیجوں گا، اگر وہ تمہارے دور میں آئے تم ان کے اوپر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ ارواح نے پوچھا کہ یا اللہ مدد کیا کریں گے؟ تو اللہ نے کربلا کی ہولوگرافک سیمولیشن، آپ میڈیا کو سمجھتی ہیں، ہولوگرافک سیمولیشن دکھائی۔ جب وہ ہولوگرافک سیمولیشن انبیاء نے دیکھی تو قرآن بھی کہتا ہے اور حدیث کے لفظ بھی ہیں کہ وہ لرز گئے۔ وہ ہولناکیاں اس کربلا کے میدان کی، تپتا ہوا صحرا، بچوں کا قتل، بھوک پیاس، ظلم، خاندان کے خاندان، ایک ایک چیز اجڑنا شروع ہوئی۔ تمام کے تمام انبیاء لرز گئے، ان کے مالک ہم نہیں یہ کر سکتے۔ پھر اس میں آلین میں جو ہے وہ مولا حسین علیہ السلام کی روح آگے بڑھی، بلکہ اس سے بھی پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس آگے بڑھ کے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے جب آگے بڑھی تو مولا حسین کی روح نے سرور انبیاء، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی روح کی تعظیم کرتے ہوئے انہیں کہا کہ آپ سردار ہیں، آپ مت جائیے، میں آپ کی جگہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ کروں گا۔ اب اس ویژولائزیشن کو مد نظر رکھیے کہ حسین و منی و انا من الحسین کا ترجمہ بھی آپ کو اس ریلم آف سول میں، عالم ارواح میں نظر آ جائے گا۔ حسین و منی کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جگر کا ٹکڑا ہے نا مولا حسین، انہی سے۔ انا من الحسین کا مطلب کیا ہے؟ انا من الحسین کا مطلب ہے کہ وہ جو مشکلات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین پہ آنی تھیں، وہ مولا امام حسین علیہ السلام نے خود پہ جھیل لی۔ اب ایک جگہ ایک چیز کو سمجھیے، جب آپ ٹائم ٹریول کو پڑھتے ہیں، میں بھی کربلا کی بات اس طرح نہیں کر رہا، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ جب آپ ٹائم ٹریول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک کہتے ہیں بٹرفلائی ایفیکٹ، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی بہت کچھ غلط ہو گیا، آپ ٹائم ٹریول کر کے پیچھے گئے، ایک تھیوری ہے نا، آپ نے وہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز جہاں سے یہ غلطی سٹارٹ ہوئی تھی اس کو ٹھیک کر دیا، تو اگلا سارا کا سارا امپیکٹ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی وہ چھوٹی سی چیز ٹھیک ہونے کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ نہیں آیا۔ اب یہاں پہ سمجھیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ازل میں لکھی ہوئی تھی، اللہ نے نبیوں کو بنایا، نبیوں کو یعنی سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، تو انبیاء کی روحیں تو موجود تھی نا۔ جو اللہ تعالیٰ کو شیطان کو مخاطب کر کے کہتا ہے جب اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، استکبرتا، تو غرور کرتا ہے، ام کنت من العالین، تو عالین میں سے، تو عالین میں کچھ ایسی ہستیاں تو تھیں نا جو آدم کو سجدہ کرنے پہ جو ہے پابند نہیں تھی۔ شیطان کو عالین کا تعارف تھا، ہمیں آج تک نہیں ہو سکا۔ تو وہ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو مشکلات آنی تھیں وہ مولا حسین علیہ السلام نے اٹھا لی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا میں جہاں ذکر کروں، فرض کیا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، چھری چلی، خون بھی نکلا، جناب ابراہیم کو محسوس بھی ہوا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر خون لگا ہے، ٹھیک ہے، اور
کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پٹی تھی. اب اگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو جاتی تو سرکار اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا مطلب کیا تھا؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی لیگیسی میں آنا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی لیگیسی میں آنا تھا. اگر اسماعیل علیہ السلام ہی وہاں شہید ہو جاتے یا قربان ہو جاتے، سرکار کیسے آتے؟ دین کیسے آتا؟ یہ قرآن کیسے آتا؟ تو پھر قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے عظیم ذبیحے سے، ذبح نظیم سے اس کو فدیہ دے دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کا جو فدیہ مقرر کیا ہم نے، وہ عظیم ذبیحہ مقرر کر دیا. عظیم ذبیحہ سن 61 ہجری کا کربلا. اب آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آ گیا کہ کربلا صرف 61 ہجری کے واقعات کا نام نہیں ہے. کربلا کی جڑیں الست میں لگی ہوئی ہیں. پھر کربلا جو ہے یہ کل اختیار کی جنگ ہے. یعنی جب مولا حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، خوشی ہونی چاہیے تھی. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین مولا حسین کو اٹھایا ہوا ہے، روتے جا رہے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں، کبھی پیر چومتے ہیں، کبھی گردن چومتے ہیں، کبھی آنکھیں چومتے ہیں، روئی جا رہے ہیں. بی بی پاک سیدۃ العالمین سلام اللہ علیہا اپنے والد سے پوچھتی ہیں ماں بکیت یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا یا رسول اللہ؟ پریشانی کے عالم میں بیٹا ہوا ہے اور رسالت مآب جو ہیں وہ رو رہے ہیں. تو آپ نے اس وقت بی بی کو پوری کربلا سنائی ہے. پوری کربلا میں کیا ہوگا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے، حالانکہ وہ الست میں خود دیکھ رہے تھے. سارا روح تو سرکار کی وہاں موجود تھی. میثاق النبیین میں اگر اللہ نبیوں سے وعدہ لے رہا تو روحیں موجود تھیں. تو 1,23,999 نبی موجود ہوں تو جس کی وجہ سے نبوت ہے، جس کی وجہ سے لولا قلم خلقت الافلاق ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری کائنات، عہدے، منزلیں، سارا کچھ ہے، وہ نہیں تھے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ تھا نا. آپ نے وہ پوری کربلا بی بی کو سنائی کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. تو بی بی نے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس وقت اس کے اوپر، حسین کے اوپر یہ مشکل وقت آئے گا، آپ ہوں گے؟ تو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ نے کونین نے کہا نہیں، میں نہیں ہوں گا. کہا علی ہوں گے؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا میں ہوں گی؟ وہ بھی نہیں ہوگی. کہا حسن ہوں گے؟ کہا نہیں، حسن بھی نہیں ہوں گے. تو پھر اس کے ساتھ کون ہوگا؟ پھر اس کے بعد مولا عباس کی وہ ولادت والا سینہ ہم آگے چل کے بتا دوں. پھر بی بی نے جو ہے وہ دعا کی اللہ سے کہ مجھے اپنے اس بیٹے حسین کے لیے ایک مددگار چاہیے. تو پھر مولا عباس کا ظہور ہوا. وہ بہت بعد کی بات ہے، یعنی کئی سالوں بعد بی بی کے دنیا کے پردہ کرنے کے بعد مولا عباس دنیا میں آتے ہیں. لیکن فیصلہ اس لمحے ہو گیا تھا. فیصلہ اس لمحے ہو گیا تھا. اس کو سمجھیے، یہ لوگوں کو نا شاید یہ میری باتیں ایسے لگیں کہ میں کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرتا ہوں، بیٹا میں کہانیاں نہیں سنا رہا. لیکن کہانیاں جو ہے نا وہ لگتی ہمیں اس لیے یہ کہانیاں ہیں کہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا. کبھی بھی لڑائی شیعہ سنی وہابی کی نہیں ہے، دین کو سمجھنے کی لڑائی نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی معرفت کی لڑائی ہے کہ آپ سرکار کو کیا سمجھتے ہیں. اور اگر آپ سرکار کو جو ہے وہ ان کے مقام اور مراتب میں کمی کرتے ہیں تو سرکار میں کے مراتب میں کمی کا مطلب ہے دین کے مراتب میں کمی، قرآن کے مراتب میں کمی، ہر چیز جو سرکار سے جڑی ہوئی ہے. کلمے کے مراتب میں کمی جو سرکار سے جڑی ہوئی ہے. جب آپ کو سرکار کی معرفت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کلمے کی معرفت ہے، آپ کو دین کی معرفت ہے، آپ کو اللہ کی معرفت ہے. سرکار جہیں مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فقد اطاع اللہ، کہ جو اطاعت کرے گا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. تو یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے یہ سرکار سے جڑا ہوا ہے نا. اصل تو سرکار کی معرفت کی بات ہے. تو کربلا سرکار کی معرفت ہے.
آپ کربلا کو سمجھتے کیا ہیں؟ صرف اگر جو ہے اس کو 61 ہجری کا ایک تاریخی واقعہ سمجھیں گے تو پھر تو شاید آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر اس کا مقصد سمجھیں گے کہ مقصد کیا تھا، کیوں ہوا کربلا، کیونکہ وہ ساری مصیبتیں جو سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنی تھیں، اور اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ان کے ہاتھوں سے بچا لے گا، تو پھر کسی پہ تو آنی تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے دنیا کے معاملات میں کہ اگر فرض کیا کہ میں نے کسی سے کچھ چیز کوئی کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو میں نہیں کرتا کسی بھی وجہ سے، یا مجھے جو ہے وہ کوئی اور کہتا ہے کہ جی آپ نہ کریں، آپ کے بچے کر لیں، تو سرکار مولا حسین علیہ السلام بیٹے تو رسول اللہ کے، رسول اللہ کا گھر ہے۔ اب ابن رسول اللہ جب کہہ کے پکارا جاتا تھا رسالت مآب کی زندگی میں، یا رسول اللہ کے بیٹے، تو سرکار مسکرایا کرتے تھے۔ اس کو سمجھیے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ سنے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے، اور میں اپنے علم سے، اپنے کام سے بد دیانتی نہیں کر سکتا۔ میں کسی بھی مسلک کے اندر رہ کے کسی بھی مسلک کی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا۔ میرے لیے مسلک سے زیادہ معرفت ضروری ہے۔ کام ٹو دا پوائنٹ، مولا امام حسین علیہ السلام جب جیسے جیسے جو ہے وہ ان کے سن مبارک بڑھتا گیا، حالات مشکل ہوتے چلے گئے۔ امام مولا علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، مولا امام حسین علیہ السلام بادشاہ مدینے میں رہتے تھے۔ 28 رجب کا دن آ گیا، یزید بادشاہ بن گیا، اس نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی، ولید نے اور مروان بن حکم نے امام حسین کو مجبور کیا کہ آپ بیعت کریں۔ امام نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی امام نے اس پوری لڑائی کا، اس پورے کانفلکٹ کا جو ہے وہ کرکس بیان کر دیا کہ یہ اصل میں یہ حکومت کی یا اس کی لڑائی نہیں ہے، کیونکہ مولا امام حسین لڑائی حکومت کے لیے نہیں گئے تھے۔ اگر حکومت کے لیے جاتے تو بیٹیاں بچے وہ لے کے نہ جاتے، اور اگر جنگ کرنی ہوتی تو جنگ کے لیے سب سے بڑا اچھا میدان خانہ کعبہ تھا۔ عین حج کے موقع کے اوپر آپ نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور خانہ کعبہ چھوڑ دیا۔ اس وقت مسلمانوں کے بہت بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مکے میں رکیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں اپنے خون سے کعبے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ آپ نے کہا کہ میں اپنے قاتلوں کو کعبے کے پردوں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا۔ پھر یزید صرف حکومت چاہتا تھا، اس کا اپنا کریکٹر کیا تھا؟ یزید کے دل میں کیا تھا؟ بیٹا یزید کے دل میں سوائے دین کے باقی سارا کچھ تھا۔ اس کا کردار بڑا فاسقوں اور فاجروں والا کردار تھا، اعلانیہ دین سے بغاوت کرتا تھا۔ یعنی وہ بندہ جو امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے اوپر، کٹے ہوئے ہونٹ کے اوپر چھڑی مار کے یہ کہتا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی کتاب آئی، یہ تو بنی ہاشم نے حکومت کا چکر چلایا تھا۔ یہ اس کے شعر ہیں، اور یہ باقاعدہ بہت بڑی بڑی کتابوں میں محمد بن جریر الطبری نے لکھا ہوا ہے۔ طبری چھوٹا آدمی نہیں ہے، اس نے یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر آج میرے بڑے ہوتے تو یہ کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ کبھی نہ تھکیں، تو نے بدر اور احد کا بدلہ لے لیا ہے۔ یہ اصل میں وہ تھا، سمجھیے، یہ دشمنی تھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر سے، یہ اس دشمنی کا شاخسانہ تھا۔ اگر امام کا مقصد خلافت ہی ہوتا تو پھر جو ہے وہ یہ نہ ہوتا، اور پھر یزید نے اگر صرف بیعت ہی لینی ہوتی تو ملک کے کونے کونے سے اتنی بڑی فوج، 2-3 لاکھ کی فوج بلوانے کی ضرورت کیا تھی؟ خیر 28 رجب کو مالک کا قافلہ مدینہ سے نکل کے مکے آ جاتا ہے۔ مکے میں جو ہے وہ 8 ذی الحج کو، یعنی عین حج سے پہلے آپ حج کو عمرے سے بدلتے ہیں اور کربلا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے روکا
تو آپ نے ایک جملہ کہا خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے. پھر کبھی زندگی رہی تو امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا تھا خانہ کعبے میں کھڑے ہو کے، اس کو علیحدہ وہ ایک علیحدہ ہی ٹاپک ہے انشاءاللہ. تو آپ نے جو ہے وہاں خطبہ دیا، اس کے چند لفظ یہ ہیں کہ آپ نے کہا کہ مجھے اس کام کے کرنے کا حکم میرے جد، میرے جو ہے وہ نانا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت نے دیا ہے، اور میں جو ہے یہ کام کروں گا چاہے اس میں مجھے نقصان ہو یا فائدہ ہو. پھر ایک اور جملہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب جو ہے نا وہ متم بن عدی نہیں ایک اور ہے، ان کے جو ایک خاص مولا امام حسین کا نا ایک بڑا ایک ارد گرد رہنے والا آدمی تھا، مجھے نام بھول رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں. وہ بار بار مالک کے ارد گرد آتا تھا، یہ کر دیں مالک، دعا کر دیں، یہ کر دیں. امام نے اس کو بلایا، اسے کہا کہ چل میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا یہ وہی کربلا والا سفر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تھا. کہا ہاں. تو وہ ڈر گیا. عبداللہ ابن کچھ ہے، عبداللہ نام ہے، عبداللہ ابن کچھ ہے، وہ ڈر گیا. اس نے کہا جی مالک میں نہیں جا سکتا، آپ جو ہے وہ تشریف لے جائیں. اور اسی طرح بہت سارے وہ لوگ جو اس وقت ساتھ نہیں تھے، جیسے مسلم ابن اوسجہ بار تھے، حبیب ابن مظاہر، کبھی زندگی رہی تو حبیب ابن مظاہر پہ ضرور بات کروں گا. وہ بہت بڑے آدمی ہیں. حبیب ابن مظاہر کو امام حسین نے خط لکھ کے بلایا تھا کہ اگر میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں اور اگر موقع ملے تو آ جانا، ورنہ قیامت والے دن ملاقات ہوگی. جی. اس لیے جب وہ رجس پڑھ رہے تھے نا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم اس کو موت سے ڈراتے ہو جو موت کا مزہ پہلے ہی چکھ چکا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے گرد اکٹھے کیے تھے. ایک ایک بندہ اس میں اچھی کمال ہے. ایک بہت بڑا نام ہے جن کا بہت کم ذکر ملتا ہے، جناب جان ابن حوی. جان ابن حوی جناب ابو ذر کے غلام ہیں. حضرت ابو ذر غفاری شہید ہو گئے تو یہ مدینے میں رہ گئے. ان کا رسول اللہ کے گھر سے بہت پیار تھا. جناب ابو ذر کا بھی بہت پیار تھا. بہت اولین صحابہ میں سے تھے. جناب جندب بن جنادہ، ابو ذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نام دیا ابو ذر غفاری. ان کے یہ غلام تھے، حبشی تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بہت محبت کرتے تھے. جناب جان کی سب سے زیادہ دوستی مولا امام حسین کے گھر میں جو تھی وہ جناب جعفر بن علی سے تھی. جعفر بن علی مولا علی کے بیٹے، امام حسین کے بھائی، مولا عباس کے بھائی تھے. جناب جعفر بن علی، ان سے بہت دوستی تھی. یہ جو میں نے 28 رجب کا ذکر کیا، 27 رجب کی شام تھی، مغرب ہو رہی تھی. جناب جعفر جان کی دکان پہ آئے. حضرت جان کا کام تھا اسلحے کا. اس دور میں وہ تلواریں، زرہ اور یہ سارا کچھ یہ بیچتے تھے. جناب جعفر نے آ کے کہا جان کو کہ ہمیں کچھ تلواریں، کچھ زریں اور کچھ سامان فوری چاہیے. اس نے کہا خیریت؟ اس نے کہا ہاں. مولا امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. جان نے ایک دم سے روکا. انہوں نے کہا جعفر کیا یہ وہی وقت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا ہے؟ جناب جعفر بن علی نے کہا کہ ہاں یہ وہی وقت ہے. اب امام حسین مدینے میں واپس نہیں آئیں گے. جناب جان اٹھے، ان کے میں نے امام حسین سے ملنا ہے، مجھے لے کے چلو، سامان میں بعد میں دیتا ہوں. آئے. امام حسین علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے. آگے سامنے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ آپ نے وہاں جانے کا فیصلہ کر لیا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. کہا جان تمہیں پتہ ہے کہ یہ وہ سفر ہے جس میں واپسی نہیں ہے، ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. مولا حسین کے فرمان ہے جناب جان کو کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. جان نے کہا میرے گھر بار کوئی نہیں ہے، نہ میرا کوئی باپ ہے، نہ ماں باپ ہے، نہ میری اولاد ہے، میں کچھ نہیں، میں تنہا ہوں. میں نے ابو ذر کے ساتھ زندگی گزاری ہے اور مجھے ابو ذر نے کہا تھا کہ آپ کے گھر سے وفاداری کرنی ہے.
آپ کے گھر سے وفاداری کرنی، مجھے ساتھ لے جائیں۔ امام نے کہا نہیں، آپ میرے بزرگوں میں سے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ اتنا سفر نہیں کر سکیں گے۔ جناب جان اٹھ کے کہتے ہیں مجھے اس لیے نہیں لے جا رہے کہ میں حبشی ہوں، میرے جسم سے بو آتی ہے۔ مولا امام حسین اٹھ کے ان کو گلے لگایا، ان کا کبھی بھی نہیں۔ اور آج تم نے یہ بات کی ہے، میں حسین اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی تمہارے قریب سے گزرے گا اس کو دنیا کی بہترین خوشبو آئے گی۔ اور یہ لہوف میں بھی، ابھی مخنف میں بھی، کہ جب جناب جان کا سر کاٹا جا رہا تھا تو کربلا میں ایک ایسی خوشبو مسحور کن پھیل گئی جو ان کے جسم سے آ رہی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون ہے۔ یہ امام حسین کی دعا تھی۔ جناب جان نے کہا نہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ جان وہ ہیں جو مدینے سے ساتھ چلے۔ پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس جتنی تلواریں تھیں، جتنا اسلحہ تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ جناب جان نے دیا تھا، وہ اسلحے کا۔ اور اس میں جہاں پہ ہمیں ذکر ملتا ہے کہ وہاں پہ ان کے پاس اونٹ تھے، اماریاں تھیں، مختلف چیزیں تھیں، وہاں پہ 3 اونٹ گاڑیاں تھیں، تینوں جناب جان کی تھی، صحیح، جس پہ سامان تھا، خیمے تھے، سارا کچھ تھا، وہ اونٹ گاڑیاں جناب جان کی تھی۔ کربلا کا کوئی ایک کریکٹر بیٹا زہیر ابن کین اٹھا لیں، وہاب قلبی اٹھا لیں، مسلم ابن اوسجہ اٹھا لیں، عابس شاکری اٹھا لیں، کوئی ایک بندہ ہی یونیک ہے۔ اور پھر اس گھر میں اتنے بڑے لوگ ہیں، مولا علی اکبر، مولا قاسم، مولا عباس علمدار بادشاہ جب بھی لڑنے کی اجازت مانگنے جاتے تھے، مولا کہتے تھے کہ میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ایک وقت آیا سارا لشکر شہید ہو گیا، مولا نے آ کے، مولا عباس نے مولا حسین سے اجازت مانگی، مولا مرنے کی اجازت دے دیں۔ مولا حسین نے کہا میں کیسے اجازت دے دوں، تم علمدار ہو۔ مولا علمدار نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ دائیں اور بائیں، شمالن و یمینن، انہوں نے دائیں اور بائیں دیکھا اور کہا مالک وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں، وہ لشکر کہاں گیا جس کا میں علمدار ہوں۔ مولا علمدار بادشاہ وہاں سے نکلے، مالک نے اجازت نہیں دی، تو مولا حسین کی چھوٹی بیٹی زندان والی مالکن، انہوں نے چچا کا دامن پکڑا اور کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ ان کے بی بی مولا سے اجازت دلوا دو، میں پانی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بی بی نے مشکیزہ دیا، چچا کا ہاتھ پکڑا، والد کے پاس آ گئی، مولا حسین کے پاس۔ مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا ہے نا کہ مولا عباس آ رہے ہیں، بی بی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، مشک ہاتھ میں، پہلا جملہ مالک کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسین نے اجازت دی اور ایک جملہ کہا، وہ جملے کا مطلب پھر کبھی زندگی رہی تو بتاؤں گا۔ ایک جملہ کہا کہ عباس تلوار نہیں لے کے جاؤ، تلوار یہیں نیام میں رکھ دو۔ مولا عباس نے وہ تلوار زمین پہ رکھی اور کہا مالک آپ کو نہیں پتا مجھے کس دن کے لیے پیدا کیا گیا، مجھے کس دن کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جنگ نہیں کرنی۔ مالک مجھے جنگ کی اجازت دے۔ ان کے نہیں، جنگ کی اجازت نہیں ہے، بس پانی لے۔ مولا گئے، نیزے سے جنگ کی، وہی جو لکڑی سے جنگ کی، تلوار کے بغیر، تمام لشکر کو ہٹایا، بھگا دی پوری فوج، پانی میں اترے۔ پانی، ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اس کو میں بتاتا ہوں، یہ وہ پانی تھا کہ جس کو یہ زوم تھا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورہ ہود کی جو ہے وہ آیت ہے، اس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تخلیق کیا 6 دنوں میں، اور اس سے پہلے تمہارے رب کا تخت پانی پر تھا، پانیوں میں سے ہم نے خشکی کو ابھارا، پانی پر تھا۔ عرش کو، پانی کو یہ زوم تھا کہ اللہ کا عرش مجھ پہ تھا، میں بہت ہوں۔ آج دنیا کوانٹم انرجیز میں یہ سمجھتی ہے کہ پانی بے جان نہیں ہے، پانی ابزاربنٹ ہے، سالوینٹ۔ پانی ایک لائف چیز ہے، وہ آپ کو سنتا بھی ہے، آپ کو محسوس بھی کرتا ہے، اور اس پہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے۔ واٹر میموری بہت بڑی میموری ہے،
یعنی پانی اگر ایموشنز کو محسوس کرتا ہے تو کربلا میں جو آوازیں آ رہی تھی اللہ تش، وہ پانی میں نہیں جا رہی تھی، ہوا اس کرب، اس سسکیوں کو پانی تک نہیں لے جا رہی تھی، تو وہ پانی کے اندر جو تھا، پانی کے اپنے سٹرکچر میں کیا چینجز ہو رہی تھی۔ جب مولا عباس آئے اس پانی کے اندر اور آپ نے وہ مشق بھری، پیر زمین پانی میں ہے، ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور ایسے پھینک دیا۔ دنیا میں بیٹا سائیکالوجی کو میں نے پڑھا ہے، مجھے یہ سمجھ آتی ہے، میں جانوروں یا انسانوں کی تو بات بعد میں کروں گا۔ پانی، ٹھیک ہے، یہ جب پانی کو ایسے پھینکا نا تو دنیا میں سب سے بڑا ٹراما کیا ہوتا ہے؟ ریجیکشن۔ تو مولا عباس کا وہ جو ٹراما تھا وہ ریجیکشن ٹراما تھا، ریجیکشن۔ مولا عباس نے جب پانی کو ریجیکٹ کیا، پانی اپنی ذات میں ڈوب گیا آج تک۔ پھر دنیا میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں جو ہے وہ ایک جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ میٹر کبھی مرتا نہیں ہے، میٹر کبھی نہیں مرتا، مادہ شکل بدلتا ہے اور پھر واپس آئے، واٹر سائیکل جیسے۔ یعنی دنیا میں آج بھی اتنا ہی پانی ہے جتنا کروڑوں اربوں سال پہلے تھا۔ وہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر ایواپوریٹ ہوتا ہے، پھر بارش بنتا ہے، پھر اور جو ہے نا پھر واپس آ جاتا ہے۔ تو وہ جو کربلا کے قریب فرات کا پانی اٹھا، بارشوں میں گیا، زمین میں ایواپوریٹ ہوا، اتنے سائیکل ہوا، آج تو دنیا کی ہر جگہ پہ، یعنی ہم پانی کا اگر معجزہ دیکھتے ہیں تو پانی کا معجزہ زمزم، جو علامہ اقبال نے کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں سے نکلنے والا پانی، اس انرجی کی وجہ سے، اللہ کے نور کی وجہ سے نا، نبی کے اندر یا وسیع کے اندر انرجی اللہ کی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ کے نور کی وجہ سے جب وہ زمزم بنا تو اس پانی میں جو ہے وہ ایک سکون آ گیا۔ اور یہ پانی جس کے اندر یہ ٹراما ہوا ریجیکشن کا، یہ پانی جو ہے اس کے اندر نوحہ ہے۔ آج بھی کبھی فیل کیجئے گا کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو آپ کو اتنی زیادہ پیاس کیوں لگتی ہے، ہوتا ہے ایسا، چاہے موسم سردیوں کا ہو، آپ کو پیاس کیوں لگتی ہے؟ اس پانی کا تعلق ہے، آپ کی باڈی کے اندر 70% پانی ہے۔ اس پانی کو کبھی بہت فخر تھا کہ میں جو ہے وہ عرش کو سنبھالا ہوا تھا، اس پانی کو بہت فخر تھا، جیسے قرآن میں کہا کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی، ٹھیک ہے، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ تو اس پانی کو بڑا زوم تھا، لیکن مولا عباس کے بعد اسی لیے تو یہ پانی آج تک، یہ میں کوئی مذاق کی بات نہیں کروں، مولا عباس کی جہاں تربت مقدس ہے وہاں پہ پانی طواف کرتا ہے، جبکہ اس کے قریب قریب سے وہ جو فرات تھی وہ خشک ہو گئی ہوئی ہے، وہ اس والی فرات نہیں ہے، ابھی وہاں پہ ایک قریب پانی کی ایک ہے وہ، لیکن وہ والی فرات والی نہر نہیں ہے۔ فرات تو وہاں سے کچھ 100 کلومیٹر دور چلا گیا ہوا ہے 1400 سال میں، صحیح۔ تو وہ وہاں پہ پانی جو ہے وہ صحرا کے اندر جو ہے نا وہ پانی آتا ہے وہ، اور وہ طواف کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کا، مولا عباس کا وہ نور ہے۔ ایک ایک چیز بیٹا، مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت، بی بی سکینہ کی، بی بی زینب کی، کس گھر کی کس کا ذکر کریں؟ مولا علی اصغر کی شہادت، مولا علی اکبر کی شہادت، مولا، یعنی اس بچے کو انہوں نے تیر مارا ہے کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تیر کھا کے کرتے کیا ہے۔ لکھنؤ میں ایک جو ہے نا وہ امام حسین علیہ السلام کی ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں ایک ہندو تاجر نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں آج تک حیران ہوں کہ اس قوم نے اس بچے کو تیر مارا کہ جس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنستے ہیں یا روتے ہیں۔ اور مولا علی اصغر کو جو تیر مارا گیا ان کے اپنے ذاتی وزن سے دگنا تھا، یہ وہ تیر تھا کہ جس کے آگے 3 پھل ہوتے ہیں، اور وہ 3 پھل مولا علی اصغر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ذبح کیا گیا ایک کان سے دوسرے کان تک، اور ایسے نہیں، 3 شعبہ تیر تھا، ایک تیر یہاں سے لگا گردن کے پچھلے حصے سے، اس نے یہاں سے ذبح کیا، ایک تیر یہاں سے لگا گردن کے اگلے حصے پہ، اس نے یہاں سے ذبح کیا، اور تیسرا حصہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ بازو سے لگتا ہوا جو ہے وہ حضرت علی اصغر کو کرتا ہوا چلا گیا۔ مولا علی اصغر کا خون ایسے ہی ہے، یہ ایک ایک بیٹا یہاں پہ یہ جو
یہ ہے، یہ میں بار بار یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کل اختیار کی جنگ ہے. سب پتا تھا مالک کو کیا ہونا ہے، سب پتا تھا کیسے کربلا تیار کرنی ہے، کیسے. وہ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ جس کو 6 ماہ حسین پڑھتے رہے، ایسا قرآن ہے علی اصغر. پھر مالک کی شہادت ہوتی ہے، تو مالک کی جب شہادت ہوتی ہے تو آپ سمجھیں ایک چیز، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو جب کسی نے بے اولاد ہونے کا تانا دیا تو سورہ کوثر اتری، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. ٹھیک ہے، سورہ کوثر میں ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر کا حوض بھی اور کثرت بھی اور اولاد بھی. آج سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی اولاد جو ہے وہ صرف پاک بی بی سیدت العالمین سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے ہے. مولا امام حسن اور حسین کی اولاد ہی ہے جو سرکار کی اولاد ہے، اور تو کوئی نہیں ہے، کسی صورت ہو بھی نہیں سکتا. اور وہ کثرت عطا کی، اور پھر کیا کہا کہ آپ صرف نماز پڑھیے اور قربانی دیں. سورہ کوثر کی معراج ہے کربلا میں، قربانیوں کی بھی معراج ہے اور نماز کی بھی معراج ہے. آخری سجدہ مولا حسین کا، امام حسین کی شہادت بھی تو سجدے کی حالت میں ہوئی تھی. فصلی لربک وانحر. پوری دنیا میں کسی اور جگہ نماز اور قربانی اکٹھی نظر ہی نہیں آتی سوائے مولا حسین کے، سوائے مولا حسین کے کچھ نظر نہیں آتی. اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے. آپ کی سوچ ہے بیٹا. مولا امام حسین علیہ السلام کو جب انہوں نے قتل کیا تو آندھی چلی ہے کربلا میں اور آواز گونجی ہے. حاطف غیبی نے، فرشتوں نے کہا ہے کہ ارکان الہدا کو جو ہے وہ ہدایت کے ستون گرا دیے گئے، سفینہ نجات غرق کر دیا گیا، ہدایت کا چراغ بجھا دیا گیا. جو سرکار ختمی مرتبت نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدایت و سفینۃ النجات، یہ حسین نجات کی کشتی ہے اور جو ہے مصباح الہدایت ہے، ہدایت کا چراغ ہے. تو حاطف غیبی نے اس وقت آواز دی ہے کہ ہدایت کا چراغ بجھا دیا گیا، ہدایت کے ارکان کو، ہدایت کے ستون کو گرا دیا گیا، نجات کی کشتی ڈبو دی گئی. مولا امام حسین، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا تھا حدیث کربلا دو باب است، کربلا و دمشق یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. کہ کربلا کے 2 باب ہیں، ایک کربلا، دوسرا دمشق. ایک حسین نے لکھا ہے، دمشق میں بی بی زینب کا اور خطبہ، ایک پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے لکھا. کربلا بیٹا یہ اتنی آسانی سے نہیں سمجھ آنے والی. میری ساری زندگی گزر جائے میں کربلا کی کاف بیان نہیں کر سکتا، میری تو سمجھ ہی نہیں آتی. مولا امام حسین جب کربلا میں پہنچے، کسی سے پوچھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، اس نے کہا کربلا. تو زبان سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون ھذہ الارض کرب و بلا، کہ یہ کرب کی، تکلیف کی اور بلا کی، آزمائشوں کی جگہ ہے. یہیں پہ خیمے لگانے کا حکم دیا. یہ بڑی پاک جگہ ہے بیٹا، یہ بڑا پاک خاندان ہے. بے شک. ان کے دکھ صرف اصل بات میں جہاں سے بالکل شروع کی تھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوا کرو، ہمارے دکھوں میں دکھ ہی ہوا کرو. اگر ہمیں سرکار کے گھر کا دکھ سمجھ نہیں نہ آتا تو ہمارے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں. کلمے کی تکمیل مولا حسین ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. شہنشاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی حسین ہے. سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. بے شک لا الہ کی بنیاد امام حسین ہے. یہ ایسے ہی ہے، سرداد نداد دست در دست یزید. پھر وہ بیعت یا سر، یہ کمال کا ہی شعر ہے.
بیعت یا سر، یہی تھا مطالبہ یزید کا. بیعت نہیں کی، سر دے دیا اسے. اس گھر سے تو یزید بھی خالی نہیں گیا. واہ، یہ اتنا بڑا سخیوں کا گھر ہے، اتنا بڑا سخیوں کا گھر ہے. بیٹا اس کے اوپر میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی میں اس کے اوپر کیا بات کروں. میری تو سمجھ جواب دے جاتی ہے. لیکن سر آپ کا بہت شکریہ کہ آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے داستان کربلا کے ان امپورٹنٹ ٹاپکس، مطلب ان امپورٹنٹ فیزز پر بات کی، ان صحابہ کرام کے بارے میں، لشکر میں جو لوگ شامل تھے، جو لوگ خود شامل ہونا چاہتے تھے، ان کے بارے میں بات کی اور ہمیں بتایا. اور آج کے دور میں جو ہماری ینگ جنریشن ہے ان کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ واقعہ کربلا تو پیش آیا، لیکن پیش کیوں آیا، اور اس واقعے کے بعد انسانیت کے لیے کیا چینجنگس آئی اور کتنی آسانیاں پیدا ہوئی. یہ ساری باتیں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیٹا.